حضرت علی نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی حفاظت تمہیں خود کرنی پڑتی ہے۔ صحت مند غذائیں: زیتون کا تیل، سبز چائے، مچھلی، انار اور تازہ پھلوں کے جوس صحت مند طرز زندگی میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ طاقت بخش مشروب: 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، کھجور، بادام اور 2 چمچ جو کا آٹا بلینڈ کر کے پئیں۔ یہ توانائی فراہم کرتا ہے اور بعض افراد میں وزن بڑھانے میں بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ اسلامی نصیحت: کھانے کے دوران غیبت اور برائی سے بچیں، کیونکہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور کھانے کی برکت کم ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ صبح کھجور کھائیں: صبح کھجور کھانا ایک اچھی عادت ہے کیونکہ یہ توانائی اور مفید غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے۔ گلے کی خراش کے لیے: اگر گلے میں خراش آواز بیٹھ جائے تو شہد استعمال کرنا مفید ہو سکتا ہے، اور بعض لوگ اس میں تھوڑی کالی مرچ بھی شامل کرتے ہیں۔ بکرے کی چربی: یہ دعویٰ کہ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے سائنسی طور پر ثابت نہیں۔ دل اور شوگر کے مریض: دل اور شوگر کے مریض کلیجی کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ ناشتے میں کیلا: ناشتے میں کیلا کھانے سے جسم کو توانائی ملتی ہے اور یہ دن بھر چاق و چوبند رہنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ گھر میں تازہ ہوا: ہر دوسرے دن کچھ دیر کے لیے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے کھولیں تاکہ تازہ ہوا اندر آئے اور ماحول خوشگوار رہے۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت: اپنے گھر میں باقاعدگی سے سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گھر میں سکون اور برکت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ پالک اور لیمو: پالک میں لیمو شامل کر کے کھانے سے آئرن کے جذب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ گاجر اور لیمو: گاجر کے ساتھ لیمو کا استعمال ایک صحت بخش امتزاج ہے، تاہم یہ کہنا کہ اس سے زندگی بھر معدہ ٹھیک رہے گا درست نہیں۔ خشک بالوں کے لیے: سر دھونے کے بعد پانی میں تھوڑا سا لیمو کا رس ملا کر استعمال کرنے سے بعض لوگوں کے بال زیادہ صاف اور چمکدار محسوس ہو سکتے ہیں۔ ادرک اور شہد: ادرک کا مربع شہد کے ساتھ نہار منہ کھانا بعض افراد میں گلے اور ہاضمے کے لیے مفید ہو سکتا ہے، مگر ہر بیماری کا علاج نہیں۔ دانت اور مسوڑوں کی دیکھ بھال: اگر دانت میں درد، کیڑا یا مسوڑوں سے خون آتا ہو تو فوری طور پر ڈینٹسٹ سے معائنہ کروائیں۔ گھریلو ٹوٹکے ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتے۔ ناشتہ ضرور کریں: صبح وقت پر ناشتہ کرنا جسم اور دماغ کو توانائی فراہم کرتا ہے اور روزمرہ کارکردگی بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ تخم ملنگا: تخم ملنگا فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اور ہاضمے میں مددگار ہو سکتا ہے، لیکن منہ کے چھالوں کی صورت میں اصل وجہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ جبڑوں کے درد کے لیے: اگر جبڑوں میں درد ہو تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ صرف مولی کے جوس کو علاج سمجھنے کے بجائے اگر درد برقرار رہے تو ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ سے ضرور رجوع کریں۔ انڈے اعتدال سے کھائیں: انڈے غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو انڈے کھانے سے معدے میں تکلیف محسوس ہو تو مقدار کم کریں یا ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ابلا ہوا انڈا عموماً فرائی انڈے کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش سمجھا جاتا ہے۔ الرجی کی صورت میں: دہی اور کھیرا ٹھنڈک کا احساس دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ ان سے ہر قسم کی الرجی یا خارش ختم ہو جاتی ہے۔ شدید الرجی میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بالوں کی کنگھی: بالوں کو نرمی سے اور مناسب طریقے سے کنگھی کرنا بہتر ہے۔ بہت زیادہ یا بہت سخت کنگھی کرنے سے بال ٹوٹ سکتے ہیں۔ دانتوں کی حفاظت: دانتوں کا رنگ مختلف وجوہات سے متاثر ہو سکتا ہے، جیسے چائے، کافی، تمباکو اور صفائی کی کمی۔ صرف گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے نہیں ہوتے۔ بلیچنگ پاؤڈر کا استعمال: امونیا ہائیڈروجن بلیچنگ پاؤڈر کو جلد پر ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے جلد جل سکتی ہے یا شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ کولڈ ڈرنکس: کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس پینا ہاضمے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ ان میں شکر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کا کم استعمال بہتر ہے۔ ہلدی والا دودھ:
ہلدی والا نیم گرم دودھ صحت بخش مشروب ہو سکتا ہے، لیکن صرف اسے پینے سے موٹاپا ختم نہیں ہوتا۔ کھانا اچھی طرح چبائیں۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر اور آہستہ آہستہ کھانے سے ہاضمہ بہتر رہ سکتا ہے اور زیادہ کھانے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بال، عرق، گلاب، پھٹکری اور سرکہ کا آمیزہ ہر شخص کے لیے محفوظ نہیں ہوتا۔ چہرے پر استعمال سے پہلے احتیاط کریں کیونکہ جلد پر جلن ہو سکتی ہے۔ بادام اور شوگر۔ بادام ایک صحت بخش غذا ہے اور متوازن غذا کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن خالی پیٹ بادام کھانے سے شوگر کنٹرول ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ذہنی سکون۔ زندگی کا سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب ہر سہولت موجود ہو مگر دل کو سکون نہ ملے۔ لیٹ کر مطالعہ۔ لیٹ کر کتاب پڑھنے سے آنکھوں اور گردن پر دباؤ پڑ سکتا ہے، لیکن اس سے دماغ کمزور اب بھولنے کی بیماری ہو جانا ثابت نہیں۔ کم بلڈ پریشر۔ کم بلڈ پریشر کی صورت میں چقندر بعض افراد کے لیے مفید غذا ہو سکتا ہے مگر علاج کا متبادل نہیں۔ کلونجی اور کھجور۔ کھجور اور کلونجی غذائیت سے بھرپور ہیں مگر یہ کہنا کہ ان سے زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا درست نہیں۔ نماز کی برکت۔ جو شخص پابندی سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں سکون، برکت اور خیر عطا فرماتا ہے۔ گیس خارج ہونا۔ کھانے کے بعد گیس خارج ہونا ایک عام جسمانی عمل ہے۔ یہ لازمنا طاقتور جسم کی نشانی نہیں ہوتا۔ بادام کے فوائد۔ بادام غذائیت سے بھرپور ہیں اور دماغی صحت کے لیے مفید غذا کا حصہ بن سکتے ہیں مگر یہ بھولنے کی بیماری سے مکمل حفاظت کی ضمانت نہیں۔ پھلوں کا استعمال۔ پکے ہوئے پھل متوازن مقدار میں کھانا صحت کے لیے بہتر ہے۔ کچے پھل زیادہ کھانے سے بعض افراد کو ہاضمے کی شکایت ہو سکتی ہے جبکہ بال جھڑنے سے اس کا براہ راست تعلق ثابت نہیں۔ بروکلی کھانے سے جسم کو وٹامن سی اور فائبر ملتا ہے۔ گاجر آنکھوں کی صحت کے لیے مفید غذا ہے۔ پالک آئرن اور فولیٹ کا اچھا ذریعہ ہے۔ ٹماٹر میں موجود لائکوپین دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ لہسن کا مناسب استعمال دل کی صحت میں مددگار ہو سکتا ہے۔ کھیرا جسم میں پانی کی کمی پوری کرنے میں مدد دیتا ہے۔ شملہ مرچ وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ بھٹا، مکئی فائبر فراہم کرتا ہے اور پیٹ بھرنے کا احساس دیتا ہے۔ دالیں پروٹین اور فائبر کا بہترین ذریعہ ہے۔ شکر قندی توانائی اور وٹامن اے فراہم کرتی ہے۔ روزانہ سلاد کھانے سے ہاضمہ بہتر رہنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دن بھر مناسب مقدار میں پانی پینا مجموعی صحت کے لیے ضروری ہے۔ روزانہ 30 منٹ چہل قدمی جسم کو متحرک رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی اچھی نیند صحت کے لیے اہم ہے۔